السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی آیات کے سلسلے میں یہ دوسری ویڈیو ہے۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم ایک سمپل طریقے سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ قرآن کریم کی ٹوٹل آیات کتنی ہیں۔ اس میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ پین پنسل اور ایک سادہ کاغذ لے کر ہر سورت کے آخری آیت میں جا کے دیکھیں، اس میں جو عدد ہے اس سورت کے سامنے لکھ لیں جیسے آپ اس ٹیبل میں دیکھ رہے ہیں، اور پھر سمپل طریقے سے یہ ساری تعداد کو جمع کر کے کسی دوست یا خود ہی جمع کر کے تو آپ کے پاس جو حاصل جمع آئے گا وہ 6236 آئے گا۔ آج اسی ٹیبل کو مزید واضح کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے اور اس میں جو راز چھپا ہوا ہے اس سے پردہ ہٹانے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کریم کی یہ صورتیں ہیں جس ترتیب سے ہیں، اس میں راز چھپا ہوا ہے، جس میں یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی جو ٹوٹل آیتیں ہیں 6236 وہ اسی ترتیب میں ہیں، اور قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں 114 وہ بھی اسی ترتیب میں ہیں۔ آپ اسی ٹیبل کو دیکھتے جائیے۔ اس کی جو آیتیں ہیں: سورۃ فاتحہ 7، سورۃ بقرہ 286، سورۃ آل عمران 200، سورۃ النساء 176، سورۃ المائدہ 120، اور اسی طرح آپ آخری سورت جو ہے سورۃ الناس وہ اس کے دیکھیں 6 آیتیں ہیں۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ کچھ آیات وہ جفت ایون عدد سے ختم ہے، جس طرح 200، 286، 6، 10، 12، 18 وغیرہ، اور کچھ صورتیں ایسے ہیں جو آڈ عدد پہ ختم ہے، جس طرح 7، 119، 109، 11، 19۔ تو کچھ صورتوں کی آیاتیں وہ آڈ ہے اور کچھ صورتوں کی آیتیں وہ جفت ہیں۔ تو چلیں ہم جو جفت آیات والی صورتیں ہیں وہ ایک الگ ٹیبل میں لکھ دیتے ہیں، اگرچہ وہ صورت آڈ ہی کیوں نہ ہو۔ جس طرح سورہ نمبر 3 ہے، حالانکہ 3 جو ہیں وہ عدد ہے جو 2 پہ تقسیم نہیں ہوتا، یعنی وہ آڈ عدد ہے، لیکن سورہ نمبر 3 کی جو آیاتیں ہیں وہ 200 ہے، وہ 2 پہ تقسیم ہوتی ہیں۔ تو ہم یہ سارے، جس طرح سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ 120 ہے، 5 آڈ ہے لیکن اس کی آیاتیں جو ہیں وہ 120 ہے، وہ ایون ہے۔ تو ہم یہ سارے صورتیں ایک اور ٹیبل میں لکھ دیتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے اس ٹیبل میں کہ یہ ٹوٹل صورتیں ہمارے پاس آ گئی ہیں جن کی آیات ایون ہے، جفت ہیں، وہ 60 ہیں۔ تو ہمارے پاس اب جو رہ گئی ہیں وہ 54 صورتیں رہ گئی ہیں۔ یہ وہ صورتیں ہیں، اس کو ایک الگ ٹیبل میں لکھ دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے اس ٹیبل میں یہ وہ صورتیں ہیں جن کی آیاتیں وہ آڈ نمبر کی ہیں، طاق نمبر کی ہیں، جو 2 پہ تقسیم نہیں ہوتی، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں۔ سورہ نمبر 1 سورۃ الفاتحہ 7، اور اسی طرح جاتے جائیے سورۃ انفال 8 نمبر سورہ ہے 75، سورہ نمبر 10 سورۃ یونس 109، اسی طرح 11 123، اور سورۃ یوسف 111۔ یہ ساری صورتیں جو ہیں یہ 54 صورتیں ہیں۔ ان کو ہم نے نام دے دیے جو جفت صورتیں ہیں، جن کی آیات جفت ہے وہ ٹیبل نمبر 2، اور جن کی آیاتیں طاق ہیں، آڈ ہے، وہ ٹیبل نمبر 3 ہو گیا۔ اب اسی ٹیبل نمبر 2 کو اگر آپ دیکھیں تو کچھ صورتیں ہیں جن کی صورت نمبر وہ آڈ ہے مگر آیاتیں ان کی جفت ہیں، ایون ہیں۔ تو ایسے کرتے ہیں کہ جفت صورت نمبر ود جفت آیاتیں ان کو الگ کرتے ہیں، اور وہ صورتیں چھوڑ دیتے ہیں
جن کی آیتیں تو جفت ہیں لیکن سورہ نمبر ان کا آڈ ہے، جس طرح سورہ نمبر 3 ہے، سورہ نمبر 5 ہے، اور آپ آگے بڑھتے جائیے تو یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے ہمارے پاس ٹیبل نمبر 4 آ گیا۔ اس میں صرف ہم نے وہ صورتیں ٹیبل نمبر 2 سے لے لی جن کی سورہ نمبر اور ان کی آیت بھی جفت ہیں، یعنی دونوں جفت ہیں۔ تو ہمارے پاس 30 صورتیں یہ آ گئی ٹیبل نمبر 4 میں۔ اب وہ صورتیں جن کی نمبر جو ہیں وہ آڈ لیکن آیتیں جفت ہیں، ان کو بھی ہم ایک اور ٹیبل میں لکھ دیتے ہیں اور اس کو ٹیبل نمبر 5 کا نام دے دیتے ہیں۔ چلیے اب ہم چلتے ہیں ٹیبل نمبر 2 کی طرف، اور اس کو بھی اسی طرح ایلیبوریٹ کرتے ہیں کہ جو صورت آڈ ہے، یعنی صورت نمبر آڈ اور اس کی آیتیں بھی آڈ، یعنی ایک جیسی اعداد نمبر ہوں، تو اس کو ہم ایک اور ٹیبل میں لکھ دیتے ہیں، اس کو نام دے دیتے ہیں ٹیبل نمبر 6۔ تو یہ دیکھیے یہ ٹیبل نمبر 6 ہے۔ اس میں ہم نے وہ 54 صورتوں میں سے صرف وہ صورتیں اس میں لکھ دی جن کا نمبر بھی آڈ اور آیتیں بھی آڈ۔ تو یہ ٹوٹل صورتیں ہمارے پاس آ گئی 27۔ تو ٹیبل نمبر 2 میں ہمارے پاس 27 صورتیں اور رہ گئی جن کا نمبر وہ جفت ہے، یعنی سورہ نمبر جفت ہے۔ جیسے سورہ نمبر 6 جفت ہے لیکن ان کی آیتیں 165 ہیں، یہ آڈ ہے۔ اور اسی طرح سورہ نمبر 10 کو لے لیجئے جو ایون ہے نمبر اور اس کی آیتیں 109، تو اس کو ہم نے چھوڑ دی ہیں، اس کو ایک الگ ٹیبل میں جس کو ہم نام دے دیتے ہیں ٹیبل نمبر 7۔ تو ہمارے پاس اب 7 ٹیبلز ہو گئے ہیں۔ میں مختصر اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ ٹیبل نمبر 2 اس میں سارے وہ صورتیں ہیں جن کی آیاتیں جفت ہیں۔ ٹیبل نمبر 3 میں ساری وہ صورتیں ہیں جن کی آیات و طاق ہیں، اور ٹیبل نمبر 4 میں ٹیبل نمبر 2 کو ہم نے سب ڈیوائڈ کر کے سورہ نمبر بھی جفت اور آیاتیں بھی جفت، اور ٹیبل نمبر 5 میں سورہ نمبر وہ طاق لیکن آیاتیں جفت۔ ٹیبل نمبر 6 میں ٹیبل نمبر 2 کو ہم نے سب ڈیوائڈ کر کے مزید تقسیم کر کے اس طرح کر دیے ہیں کہ آیاتیں بھی طاق اور سورہ نمبر بھی طاق، اور آخری ٹیبل نمبر 7 میں ہم نے اس طرح کر دیا ہے کہ آیات طاق لیکن سورہ نمبر وہ جفت ہے۔ اب مزید ایک ٹیبل بناتے ہیں جس میں ہم ٹیبل نمبر 4 کو ٹیبل نمبر 6 کے ساتھ اس طرح جمع کر دیتے ہیں کہ جو سورت کا نمبر ہے، جس طرح سورت بقرہ سورہ نمبر 2 ہے، اس کی آیات کے ساتھ جمع کر دیتے ہیں، یعنی 2 جمع 286، 4 جمع 174 جمع 114 جمع 52، اس طرح آپ کرتے جائیے، آپ کو جو عدد ملے گا حاصل جمع وہ 3460۔ اب جو ٹیبل نمبر 6 ہے اس کو بھی اسی طرح جمع کریں، 1 جمع 7 جمع 9 جمع 129، اور اسی طرح جمع کرتے جائیے، آپ کے پاس جو حاصل جمع ہوگا وہ 2776۔ اب دونوں کو جمع کریں، یعنی ٹیبل نمبر 4 کی جو حاصل جمع ہے اور ٹیبل نمبر 6 کے حاصل جمع ہے، ان دونوں کو جمع کر کے آپ دیکھیے یہ ہے 6236۔ تو قرآن کریم نے یہ راز صورتوں کی ترتیب میں ہی چھپایا ہوا ہے۔ کوئی صورت اگر اپنی جگہ سے ہلے، اگر کسی صورت کو آپ ایک جگہ سے ہلائیں دوسری جگہ رکھ دیں تو 6236 نہیں آئے گا بلکہ کوئی اور عدد آ جائے گا۔ یہاں تک ہم نے
سائنٹیفک طریقے سے قرآن کریم کی آیات کو ثابت کر دیا ہے، اور وہ بھی قرآن کی صورتوں کی ترتیب میں سے کہ قرآن کریم کی ٹوٹل آیات 6236 ہیں۔ آپ کے معلومات کے اضافے کے لیے ہم انہی صورتوں کی ترتیب میں سے قرآن کریم کی ٹوٹل صورتیں بھی ثابت کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی ٹوٹل صورتیں 114 ہیں، نہ ان میں کمی اور نہ ان میں زیادتی ہوئی ہے۔ آپ ایک پین پنسل کاغذ لے لیجئے اور قرآن کریم کی یہ ساری صورتیں 1 سے لے کر 114 تک اس طرح لکھیے: 1 جمع 2 جمع 3 جمع 4 جمع 5 جمع 6 جب آپ 114 تک پہنچیں گے تو آپ کے پاس یہ عدد آئے گا 6555، یعنی صورتیں اگر آپ اس ترتیب سے جمع کریں گے 1 سے لے کر 114 تک، تو اس کا جو حاصل جمع آئے گا وہ 6555 آئے گا۔ 6555 کو انہی صورتوں کی ترتیب میں سے نکال کر ہم پیش کر سکتے ہیں، اور اس میں ہم ٹیبل نمبر 5 کو ٹیبل نمبر 7 کے ساتھ جمع کر دیتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کہ سورہ نمبر اس کے آیاتوں کے ساتھ جمع کر دیں۔ دیکھیں ٹیبل نمبر 5 میں جو سورۃ آل عمران، المائدہ، اعراف، یہ تعداد 3 جمع 200 5 جمع 120 اور اسی طرح جمع کرتے جائیے، آپ کو جو عدد ملے گا وہ 3504۔ اور ٹیبل نمبر 7 کو بھی اسی طرح جمع کر دی، 6 جمع 165 جمع 8 جمع 75، اسی طرح اس کو جمع کرتے جائیے، اس کی جو تعداد آپ کو ملے گا 3051 ملے گا۔ دونوں کو جمع کریں اور حاصل جمع 6555 آپ کو ملے گا۔ 6555 یہ وہ عدد ہے، اگر آپ سورہ نمبر 1 سے لے کر سورہ نمبر 114 تک اس طرح جمع کریں، جیسے 1 جمع 2 جمع 3 جمع 4 اور جمع کرتے جائیے جمع 114، تو آپ کو یہ عدد ملے گا 6555۔ یا اس فارمولے کو استعمال کر دیجئے n+1 ملٹیپلائی بائی n اور ڈیوائیڈڈ بائی 2۔ n کو ہم 114 صورتیں لے لیتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، اور اس کے ساتھ 1 کو جمع کر کے اور اس کو ضرب دیتے ہیں 114 کے ساتھ، اور اس کو 2 پہ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں، تو ہمارے پاس 6555 آئے گا۔ تو قرآن کریم کی ٹوٹل صورتیں اور ٹوٹل آیاتیں قرآن کریم کی صورتوں کی ترتیب میں ایک چھپا ہوا راز ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔